بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا والیوم 2 پیش لفظ۔ آپ نے اور نیل بہتا رہا کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے۔ معلوم نہیں میری یہ کاوش آپ کو متاثر کر سکی ہے یا نہیں، لیکن آپ نے یہ تو ضرور ہی محسوس کیا ہوگا کہ فتح مصر ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ معجزے تو آپ کو آگے چل کر نظر آئیں گے۔ ہر لمحہ گمان ہوتا ہے کہ مجاہدین اسلام یہ قلعہ سر نہیں کر سکیں گے، یا اس میدان جنگ سے مجاہدین کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ پھر ان کی ایسی پسپائی شروع ہو جائے گی کہ سرزمین مصر پر ان کے کہیں قدم جم نہ سکیں گے۔ لیکن چشم فلک کچھ اور ہی تماشا دیکھتی ہے۔ مجاہدین اسلام وہ قلعے بھی سر کر لیتے ہیں جو بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھے۔ مجاہدین کی اس جنگی کامیابیوں اور برق رفتار پیش قدمی کی تاریخ لکھنے اور ہم تک پہنچانے والے یورپی مورخ صاف بوکھلائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تو جیسے تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے چند ہزار مجاہدین نے 6 اور 7 گنا زیادہ رومی فوج کو بھاگ اٹھنے یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ان غیر مسلم مورخوں نے رومی فوج کی حمایت میں جھوٹ بولے ہیں اور مجاہدین کی ان معجزہ نما فتوحات کو محض اتفاقیہ کامیابیاں کہا ہے۔ ان کا یہ بے بنیاد استدلال پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ دروغ گوئی سے شکست فتح میں تو نہیں بدل سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مجاہدین نے آخر پورے مصر پر تسلط حاصل کر لیا اور رومی لشکر بحرۂ روم کے اس پار بزنطیہ جا پہنچے۔ معجزے اپنے آپ ہی نہیں ہو جایا کرتے، ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم صرف انہی کو عطا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ پر قربانیاں دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں اقتدار کی اور ملک گیری کی ہوس نہیں تھی۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے۔ ہر قلعے کی فتح کے بعد ان کے قدموں میں زر و جواہرات کا انبار لگا ہوتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا نام تھا۔ پھر معجزے کیوں نہ ہوتے؟ اس کے برعکس قیصر روم شہنشاہ ہرقل اپنے آپ کو مخلوق خدا کا خدا سمجھتا تھا۔ اس نے عیسائیت کا چہرہ ہی مسخ کر ڈالا اور اپنی عیسائیت رائج کر دی تھی۔ اللہ نے اس قوم پر بھی کتاب اتاری تھی۔ ہرقل نے اس کتاب میں بھی اپنی ضرورت کے مطابق ترامیم کر ڈالی، اور پھر جس عیسائی نے اس کا یہ مذہب قبول نہ کیا اسے قتل کر دیا۔ میرے اس ناول میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ ہرقل نے کس طرح بڑے پادریوں تک کو اذیتیں دے دے کر مارا تھا۔ ہرقل دراصل اپنی رعایا کے لیے فرعون بن گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے دلوں میں بنی نوع انسان کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ قبول اسلام کی دعوت اور کچھ مراعات دیتے تھے اور انکار کرنے والوں کو قتل نہیں کرتے تھے، نہ انہیں حقوق انسانی سے محروم رکھتے تھے۔ ہرقل کی فرعونیت اور عیسائیت کا چہرہ مسخ کرنے کی وجہ سے اس کے اپنے محل میں اور اس کی رعایا میں بڑے سنسنی خیز اور بڑے ہی دلچسپ ڈرامائی واقعات نے جنم لیا۔ ہرقل پر دراصل اللہ کی لعنتیں برس رہی تھیں۔ آپ یہ تمام واقعات اس کتاب میں پڑھیں گے، اور کچھ واقعات توہم پرستی کے بھی۔ دریائے نیل کے ساتھ بھی لوگوں نے تہمات وابستہ کر رکھے تھے۔ مسلمانوں نے آ کر یہ تہمات ختم کیے تھے، لیکن واز کے ذریعے نہیں، نہ ہی جبر و تشدد سے، بلکہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دلچسپ طریقے سے اس توہم پرستی کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالا تھا۔ میں نے اور نیل بہتا رہا کی پہلی جلد کے پیش لفظ میں کہا تھا، اور پھر کہتا ہوں کہ اس ناول میں بہت سی دلچسپیاں پیدا کی ہیں، لیکن تاریخی واقعات اور تسلسل کو ذرا سا بھی مسخ ہونے نہیں دیا۔ دراصل فتح مصر کی کہانی ہے ہی دلچسپیوں سے بھرپور۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اپنا تاثر خود پیدا کرے گی۔ عنایت اللہ التمش۔ کوئی بات کرو سالی نوش، نوشی نے کہا۔ چپ نہ رہو، تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں تو تمہیں بہت ہی دلیر اور نڈر لڑکی سمجھا تھا نوشی، سیلی نوش نے کہا۔ تمہیں جس کا ڈر تھا
اسے تمہارے سامنے قتل کر آیا ہوں۔ اس سے تم بچ کر نکل آئی ہو۔ اپنے منگیتر کا تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارا منگیتر ہے، دشمن نہیں۔ جتنی دیر میں اسے پتہ چلتا ہے کہ تم لاپتہ ہو، ہم دور پہنچ چکے ہوں گے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ ہم کس طرف نکل گئے۔ ہو سکتا ہے اسے یہ شک ہو کہ میں تمہیں زبردستی یا ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ بدوؤں کے خیموں اور جھونپڑیوں میں ہمیں ڈھونڈتا پھرے گا۔ پہلے تو وہ ہامون جادوگر کے خیمے میں جائے گا، نوشی نے کہا۔ خون میں ڈوبی ہوئی اس کی لاش دیکھے گا تو اسے شک نہیں، یقین ہو جائے گا کہ تم ہامون کو قتل کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے ہو۔ وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، سیلینوش نے کہا۔ ویسے بھی اس سے نہ ڈرو۔ باقی رہا میں، مجھ سے تمہارا ڈرنا بجا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے تمہارے دل سے اپنا ڈر نکال سکوں۔ یہ ڈر اس وقت تمہارے دل سے نکلے گا جب میں تمہیں تمہارے ماں باپ تک پہنچا دوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سیلینوش، نوشی نے کہا، اب پھر کہتی ہوں کہ مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو گے تو میں بے بہا انعام دلواؤں گی۔ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ایک کام اور کرنا، میرے ماں باپ کو یہ سارا واقعہ سنانا۔ میں نے سنایا تو شاید یقین نہ کریں۔ اس منگیتر کے متعلق بھی بتانا کہ یہ کس نیت کا آدمی ہے اور اس نے اپنی نیت کا اظہار کس طرح کیا تھا۔ یہ تو بتاؤں گا ہی نوشی، سیلینوش نے کہا، لیکن بار بار انعام کا نام نہ لو۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں نے اپنا انعام وصول کر لیا ہے۔ اور کیا کہا؟ نوشی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا تمہارا یہ مطلب تو نہیں کہ تم نے مجھے انعام کے طور پر وصول کر لیا ہے؟ کیا تم مجھے میرے ماں باپ کے پاس نہیں لے جا رہے؟ بے وقوف لڑکی، سیلینوش نے کہا، میری پوری بات تو سن لو۔ میں بدو نہیں ہوں نوشی، اور میں عیسائی بھی نہیں۔ پھر کیا ہو؟ مسلمان، سیلینوش نے جواب دیا۔ میں مصری نہیں، عربی ہوں، اور میرا نام سیلینوش نہیں، عباس بن طلحہ ہے۔ تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں جب تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دوں گا تو بتانا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کردار کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی ایک اچھا مسلمان ہوں۔ میری جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا جو میں نے کیا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے جسے ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہیں۔ نوشی کی حیرت زدگی کا یہ عالم کہ اس نے گھوڑا روک لیا اور عباس بن طلحہ کو یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کسی اور ہی جہان کی مخلوق ہو۔ عباس کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نوشی اس کے ساتھ نہیں تو اس نے گھوم کر دیکھا۔ نوشی گھوڑا روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت زدگی اور تذبذب کا تاثر تھا۔ عباس کو غالباً یہ توقع تھی کہ نوشی فوراً یقین کر لے گی کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے متعلق اس کی رائے بدل جائے گی اور بے اختیار کہہ اٹھے گی کہ مسلمان تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ رک کیوں گئی نوشی؟ عباس نے گھوڑا اس کی طرف موڑ کر کہا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات تو نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان بہت ہی اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ نوشی کا رد عمل کچھ اور ہی تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی لگام اس طرح کھینچ رکھی تھی کہ گھوڑا آہستہ آہستہ الٹے قدم چل رہا تھا اور نوشی اس طرح دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ عباس اس سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ نوشی نے گھوڑا ایک طرف موڑ لیا۔ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ نوشی بھاگ نکلنے کا ارادہ کر چکی ہے۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو چھیڑا اور تیزی سے گھوڑا نوشی کے گھوڑے کے آگے کر دیا۔ نوشی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے باغ کو زور سے ایک طرف جھٹکا دے کر گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی۔ میرے راستے سے ہٹ جا عرب کے بدو، نوشی نے دانت پیس کر کہا، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہوش میں آؤ نوشی، عباس نے کہا، کیا سمجھ بیٹھی ہو تم؟ دور رہ فریب کار۔ نوشی نے تلوار نیام سے نکال لی اور للکار کر بولی، تیرا خیال ہوگا کہ یہ شاہی خاندان کی شہزادی ہے
اور شوقیہ تلوار اٹھائے پھرتی ہے۔ تلوار نکالو، پہلے مجھے قتل کرو، پھر میری لاش کے ساتھ کھیلتے رہنا، لیکن مجھے آسانی سے قتل نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا نوشی، میں تیرے دھوکے میں آؤں گی ہی نہیں، نوشی نے کہا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ مسلمان اعتماد کے قابل ہوتے ہیں۔ تو مسلمان بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، تو اگر عربی ہی ہے تو صحرائی قزاق ہوگا۔ تلوار نکال، تجھے افسوس نہ رہے کہ میں نے تجھے مقابلے کا موقع نہیں دیا۔ تمہارے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں نوشی، عباس نے کہا۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر اپنی راہ لگ سکتا ہوں۔ میں اپنے ایک فرض کو نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن ایک مسلمان ہو کر ایک نوجوان لڑکی کو اس بیاباں میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی قزاق ہی آ نکلے، وہ تمہیں میری طرح نیک نیتی اور احترام سے اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ نوشی اتنی بپھری ہوئی تھی کہ عباس کا اثر قبول کر ہی نہیں رہی تھی اور اسے تلوار لہرا لہرا کر للکارتی تھی۔ عباس نے آخر تلوار نکالی اور اس کے گھوڑے کے قدموں میں پھینک دی، پھر کمر بند سے خنجر نکالا اور وہ بھی پھینک دیا، پھر کچھ ایسی باتیں کی کہ نوشی کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ میرے 2 سوالوں کا جواب دو، نوشی نے پوچھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ تم نے کون سا انعام وصول کیا ہے؟ میں جاسوس ہوں، عباس نے جواب دیا۔ میں بہت آگے جاسوسی کے لیے گیا تھا، اب واپس اپنے لشکر میں جا رہا تھا۔ انعام یہ وصول کیا ہے کہ تم سے اور تمہارے منگیتر سے مجھے بڑی قیمتی معلومات ملی ہیں۔ یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہاری فوج کیوں پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اب تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے جو مجھے معلوم ہوا تھا، اور تم سے اور تمہارے منگیتر سے 2-3 نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اسے میں اپنے لیے اور اپنے لشکر کے لیے بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ اس ہامون جادوگر کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام اس توہم پرستی اور پیشن گوئیوں کو نہیں مانتا۔ آنے والے وقت کے راز صرف اللہ جانتا ہے، اور وہی ہے جو بگڑے کام سنوارتا ہے۔ ہامون نے سیدھے سادے اور پسماندہ لوگوں کو محض فریب کاری سے اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ مجھے اس کے سوا کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ایک شیطان تمہیں دھوکہ دے کر بے آبرو کرنا چاہتا تھا، اور مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا کہ تمہیں اس سے بچاؤں۔ تم مجھے میرے باپ تک پہنچانے چلے ہو، نوشی نے کہا۔ کیا تم میرے باپ کو یہ بتانا چاہو گے کہ تم اصل میں کون ہو اور کیا ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری اصلیت اپنے باپ سے چھپائے رکھوں گی۔ کیا یہ انعام نہیں ہوگا؟ میرا باپ تمہیں گرفتار کر لے گا، قتل بھی کروا سکتا ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہارے باپ تک پہنچوں گا نہیں نوشی، عباس نے کہا۔ مجھے کوئی لالچ اور کوئی ترغیب نہ دو، نہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرو۔ تمہیں بلبیس شہر کے باہر چھوڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دوں گا، اور جب تک تم اپنے باپ تک پہنچو گی میں بڑی دور نکل گیا ہوں گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، ہوش میں آؤ۔ تمہارے وہم نے ہمارے درمیان ایسی صورت پیدا کر دی ہے جیسے تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو، اور میں تمہیں ورغلا کر اغوا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس وہم سے نجات نہیں پا سکو گی تو جاؤ، یہ میرا راستہ ہے اور وہ تمہارا راستہ ہے۔ روم کے شاہی خاندان کی اس لڑکی پر اب ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہ کچھ اور سوچ رہی ہو یا وہم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں ہو۔ گھوڑے سے اترو، عباس نے کہا۔ میری تلوار اور خنجر اٹھاؤ اور اپنے پاس رکھو اور میرے ساتھ چل پڑو۔ نوشی عباس کے چہرے پر نظریں جمائی کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر گھوڑے سے اتری، عباس کی تلوار اور اس کا خنجر اٹھایا، اور یہ دونوں ہتھیار کسی کو پیش کرنے کے انداز سے ہاتھوں پر رکھے۔ عباس کے پاس گئی اور دونوں ہتھیار اس کی طرف کر دیے۔ عباس نے اسے کہا کہ وہ تلوار اور خنجر اپنے پاس رکھے، لیکن نوشی نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلایا کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ عباس نے ہتھیار لے لیے اور نوشی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پھر اس نے عباس کو سر سے اشارہ کیا کہ چلو۔ دونوں گھوڑے
پہلو بپہلو بلبیس کی طرف چل پڑے۔ تمہارے شاہی خاندان میں شارینہ نام کی ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، عباس نے پوچھا۔ تم اسے جانتی ہوگی؟ جانتی ہوں، نوشی نے کہا۔ وہ ہرقل کی بیٹی تھی۔ وہ تو کچھ عرصہ ہوا ایسی غائب ہوئی کہ اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ اس طرح کہ وہ ہمارے پاس ہے، عباس نے جواب دیا۔ ہم میں سے کسی نے اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ایک دوست کے ساتھ آ گئی تھی، اور اب اس کی بیوی ہے۔ میرا یہ دوست میری طرح جاسوس ہے۔ وہ جاسوسی کے لیے گیا تھا۔ شارینہ سے ملاقات ہوئی اور دلی محبت نے دونوں کو ایک کر دیا۔ میں اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھی، نوشی نے کہا۔ اس کے ساتھ تو میری گہری دوستی تھی۔ بڑی اچھی لڑکی تھی۔ کیا وہ تمہارے ہاں خوش رہتی ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا تو تم مانو گی نہیں، عباس نے جواب دیا۔ خود جا کر دیکھو تو تمہیں یقین آئے گا کہ وہ کتنی خوش ہے۔ وہ واقعی بہت اچھی خاتون ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ تو بھول ہی گئی ہے کہ روم کے بادشاہ کی لڑکی ہے۔ ہمارے ہاں فضا ہی کچھ ایسی ہے اور ماحول ایسا جس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں، محبت اور خلوص ہے۔ کچھ دور تک شارینہ کی باتیں ہوتی رہیں اور نوشی بڑی دلچسپی سے پوچھتی رہی کہ مسلمانوں کے ہاں عورت کے لیے معاشرتی اور دیگر حالات کیسے ہیں۔ عباس اسے بتاتا گیا۔ معلوم نہیں دل میں یہ بات کیوں آتی ہے، نوشی نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا۔ کچھ ایسی خواہش ابھر رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی چلی چلوں۔ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے تم سے جدا ہو کر مجھے دلی افسوس ہوگا۔ اس بدبخت منگیتر نے میرا دل مسل ڈالا ہے اور میں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ بات بھی دل میں کھٹکنے لگی ہے کہ میرے شاہی خاندان میں عزت، غیرت اور حمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ شاہی خاندان میں بدکاری ایک جائز رواج کی طرح چلتی ہے۔ مجھے تم نے دیکھ لیا ہے کہ اپنی عصمت کی خاطر اس بدو جادوگر کو تمہارے ہاتھوں مروا دیا اور اب تمہارے مقابلے میں تلوار نکال لی تھی۔ میں نے تمہارے متعلق ایسی کوئی بات سوچی ہی نہیں، عباس نے کہا، اور میں ایسی بات سوچوں گا بھی نہیں۔ تم جو سوچنا چاہتی ہو سوچتی رہو، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ ایک سوچ اور آتی ہے، نوشی نے کہا۔ تمہارے ساتھ تو چلی چلوں، لیکن معلوم نہیں تمہارا خاندان کیسا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا مطلب جان گیا ہوں، عباس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم یہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہاری طرح شاہی خاندان کا فرد ہوں، یا میرے خاندان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ میں بہت ہی امیر کبیر خاندان کا فرد ہوں تو تم میرے ساتھ چل پڑو گی، ورنہ نہیں۔ نوشی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ عباس بن طلحہ ٹھیک سمجھا۔ تم سن کر شاید حیران ہوگی نوشی، عباس نے کہا۔ اسلام میں کوئی شاہی خاندان نہیں ہوتا۔ ہم جنہیں اپنا حکمران بناتے ہیں وہ بھی شاہی خاندان کے نہیں ہوتے۔ ہم سب ایک ہیں اور سب کے حقوق اور سب کی حیثیت مساوی ہیں۔ اگر ہمارے خلیفہ ہمارے لشکر میں آ جائیں تو تم مانو گی ہی نہیں کہ یہ شخص ایک فاتح قوم کا سب سے بڑا سردار ہے۔ تم کہو گی کہ یہ تو بالکل عام سا آدمی ہے۔ اسلام میں بادشاہ اور رعایا کا کوئی تصور نہیں۔ بنی نوع انسان کی محبت اور ہمدردی ہمارا ایمان ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے اس شیطان سے نہیں بچایا کہ تم بڑی خوبصورت اور شاہی خاندان کی لڑکی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم مجبور اور بے سہارا لڑکی ہو اور جذبات میں آ کر غلط اور پرخطر راستے پر چل نکلی تھی۔ تو کیا مسلمانوں کے متعلق جو کچھ سنتی رہی ہوں وہ غلط ہے؟ نوشی نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان لٹیرے اور وحشی لوگ ہیں۔ مجھ سے نہ پوچھو، عباس نے کہا۔ ہم نے مصر کے 2 بڑے شہر عریش اور فرما فتح کیے ہیں۔ ان کے درمیان اور ارد گرد بے شمار گاؤں ہیں۔ وہاں جا کر عیسائیوں سے پوچھنا کہ فاتح مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے۔ تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں شاہی خاندان کا ہی فرد ہوں، اور تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو میں بھی تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ تم میرے ہاتھ میں ایک امانت ہو، اپنے ماں باپ کی امانت۔ میرے مذہب کا حکم ہے کہ امانت ان تک پہنچاؤ جن کی ملکیت ہے۔ ٹھہرو،
عباس نے گھوڑے کی باگ کھینچ کر کہا، گھوڑے کے ٹاپ سن رہی ہو؟ نوشی نے بھی اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور کان کھڑے کیے۔ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ بڑی ہی دور کی آواز کی طرح سنائی دے رہے تھے۔ وہ گھڑ سوار کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان دونوں کو خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نوشی کے منگیتر کو جب پتہ چلے گا کہ نوشی اور سالی نوش غائب ہیں تو وہ ان کے تعاقب میں ضرور آئے گا۔ یہ گھڑ سوار نوشی کا منگیتر ہو سکتا تھا اور وہ کوئی بدو بھی ہو سکتا تھا۔ کسی نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہامون مرا پڑا ہے اور سالی نوش نوشی کے ساتھ لاپتہ ہے۔ قتل کا شک بلکہ یقین انہی پر ہو سکتا تھا، لہٰذا کوئی بدو ان کے تعاقب میں آ رہا ہوگا۔ گھوڑے کے ٹاپ اب واضح ہو گئے تھے اور لگتا تھا جیسے گھوڑا انہی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ دونوں مڑ مڑ کر دیکھتے چلتے ہی گئے۔ گھوڑا خاصی دیر دوڑتا آ رہا تھا۔ ان دونوں کی رفتار معمولی تھی۔ پورا چاند اوپر آ گیا تھا اور جنگل کی چاندنی پہلے سے زیادہ شفاف ہو گئی تھی۔ اب جو انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہیں گھوڑا نظر آنے لگا۔ وہ رک گئے۔ وہ گھڑ سوار کوئی عام مسافر ہوتا تو معمول کی چال چلتا، لیکن وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بالکل قریب آ گیا۔ نوشی، گھوڑ سوار نے للکار کر کہا، اتنی آسانی سے نہیں جا سکو گی۔ تلوار نکال لے او بدو، پھر نہ کہنا کہ میں نے تجھے مقابلے کی مہلت نہیں دی۔ وہ نوشی کا منگیتر ہی تھا۔ وہ تلوار لہراتا آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑا روکا اور عباس کو للکار کر گھوڑا عباس اور نوشی کے ارد گرد آہستہ آہستہ دوڑانے لگا۔ میں تجھے موقع دیتا ہوں اے رومی، عباس بن طلحہ نے کہا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جھوٹے بدو، منگیتر نے کہا، میں جانتا ہوں تو اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ نوشی نے عباس سے کہا کہ وہ تلوار نکال لے اور اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ نوشی نے اپنی تلوار نکال لی تھی۔ منگیتر نے کچھ ایسی نارواں باتیں کہہ دیں کہ عباس کو تلوار نکالنی ہی پڑی، ورنہ عباس کی کوشش یہ تھی کہ لڑنے تک نوبت نہ آئے، مگر منگیتر غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا اور بڑھ بڑھ کر تلوار عباس کے آگے لہراتا تھا۔ آخر عباس اور نوشی کے منگیتر میں تیغ زنی شروع ہو گئی۔ دونوں اپنے گھوڑوں کو گھما پھرا کر اور پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے، وار روک بھی رہے تھے۔ دونوں ماہر تیغ زن تھے، تلواریں ٹکراتی اور جسموں سے دور رہتی تھیں۔ نوشی بھی تلوار لہرا کر منگیتر پر حملہ آور ہوئی، لیکن عباس نے اسے ڈانٹ کر پیچھے کر دیا اور کہا کہ ایک کے مقابلے میں دو تلواروں کا آنا بزدلی ہے۔ اس کی لڑائی تیز اور تیزتر ہوتی چلی گئی۔ نوشی اس قدر غصے میں بھپری ہوئی تھی کہ وہ اس لڑائی سے الگ نہ رہ سکی، بار بار درمیان میں آتی تھی، لیکن دو مردوں کی لڑائی میں اس کی دخل اندازی کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ عباس بار بار اسے پیچھے رہنے کو کہتا۔ آنے دے آگے اسے، منگیتر نے غضبناک آواز میں کہا، اسے میری ہی تلوار سے مرنا ہے، تم دونوں زندہ نہیں جا سکو گے۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ عباس، نوشی نے کہا، یہ میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے۔ پیچھے رہو نوشی، عباس نے گرج کر کہا، میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ منگیتر گھوڑا ایک طرف لے گیا اور ان دونوں کے ارد گرد دوڑانے لگا۔ کیا نام لیا ہے اس کا؟ منگیتر نے پوچھا۔ عباس بن طلحہ، عباس نے کہا، میرا نام سالی نوش نہیں، میں مسلمان ہوں۔ منگیتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے۔ اب منگیتر قہر اور غضب سے عباس پر حملہ آور ہوا، لیکن عباس کی تلوار منگیتر کے پہلو میں اتر گئی۔ عباس نے تلوار کھینچ کر اس کی گردن پر ایسا وار کیا کہ آدھی گردن کاٹ دی۔ منگیتر گھوڑے سے ایک طرف گر پڑا۔ چلو نوشی، عباس نے کہا، میں نے اسے زندہ رہنے کا موقع دیا تھا، لیکن اسے اسی انجام کو پہنچنا تھا۔ نوشی کی طرف سے عباس کو کوئی جواب نہ ملا، جیسے نوشی وہاں تھی ہی نہیں۔ عباس نے ادھر دیکھا جدھر نوشی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ادھر نوشی کا گھوڑا کھڑا تھا اور نوشی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں تھی۔ عباس کو نوشی زمین پر گری نظر آئی۔ عباس کود کر گھوڑے سے اترا اور نوشی تک پہنچا۔ نوشی کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ عباس نوشی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ نوشی درد سے کراہتی اتنا ہی کہہ سکی کہ بدبخت، مرتے مرتے تلوار میرے سینے میں اتر گیا ہے۔
یہ نوشی کے آخری الفاظ تھے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ عباس کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ نوشی کے اس منگیتر نے کس وقت اور کس طرح تلوار ماری تھی۔ اسی لیے عباس بار بار نوشی سے کہتا تھا کہ وہ دور رہے۔ نوشی کسی وقت اتنی قریب آ گئی تھی کہ اس کا منگیتر اس پر وار کر گیا۔ عباس بن طلحہ نے دونوں کی لاشیں وہی چھوڑی، ان کے گھوڑوں کی باگیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھیں اور چل پڑا۔ وہ اتنی اچھی نسل کے گھوڑے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ماری گئی ہے۔ اسے اطمینان ہوا کہ اللہ نے اسے اس فرض سے جو اس نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیا تھا جلدی ہی سبکدوش کر دیا ہے، اور اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی رات کی بات ہے کہ سیلینوش اور نوشی بدوؤں کے جادوگر ہامون کو قتل کر کے بدو ملازم اور منگیتر کو سوتا چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ منگیتر اور ملازم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دونوں یہاں سے چلے گئے ہیں۔ دونوں دور نکل آئے تھے۔ منگیتر کو موت اس طرف لے آئی تھی، ورنہ نوشی کو اور عباس کو خیمے سے غائب پا کر وہ ان کی تلاش میں کسی اور طرف چل پڑا تھا۔ پھر وہ اس طرف کیوں آ گیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ منگیتر کو عباس کے ہاتھوں ہی قتل ہونا تھا، اور اصل جواب بھی مل گیا۔ وہ اس طرح کہ جب عباس نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اور ان کے گھوڑے ساتھ لے کر ذرا ہی دور گیا تھا کہ اسے اسی طرف سے جس طرف سے منگیتر آیا تھا دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ عباس نے یوں نہ کیا کہ ادھر ادھر ہو کر یا کہیں چھپ کر دیکھتا کہ اب کون آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا وہیں روک لیا اور آنے والے گھوڑ سواروں کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑے کے ٹاپ بلند اور قریب تر آتے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد شفاف چاندنی میں اسے گھوڑا اور گھوڑ سوار کا حلیہ نظر آنے لگا۔ وہ کوئی اکیلا آدمی تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ عباس نے اپنا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ لیا۔ وہ کوئی بدو ہی ہو سکتا تھا۔ وہ گھوڑ سوار اس جگہ رک گیا جہاں نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ گھوڑے سے اترا اور دونوں لاش کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ چاندنی تو بڑی صاف تھی، لیکن اتنی دور سے چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ عباس کو یوں لگا جیسے وہ نوشی کا بدو ملازم ہے۔ عباس اس کی طرف چل پڑا۔ وہ بدو ملازم ہی تھا جو عباس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عباس گھوڑے سے اترا اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس ملازم سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک اس لیے کہ وہ ملازم تھا اور دوسرے اس لیے کہ وہ بدو تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ بدو ملازم نے ڈھیلی سی آواز سے پوچھا۔ اس بدقسمت کو موت ادھر لے آئی تھی، عباس نے کہا، اور تمہاری یہ شہزادی اسی منگیتر کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ یہ شخص میری تلوار سے مارا گیا ہے۔ کیا تم ان کے پیچھے آئے ہو؟ میں شہزادی کے پیچھے آیا تھا، ملازم نے جواب دیا۔ بڑی اچھی شہزادی تھی، مجھے ملازم سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ بدو ملازم نے عباس بن طلحہ کو بتایا کہ منگیتر کس طرح اس طرف آ گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب عباس اپنے خیمے سے 2 زینے اٹھا کر نکل رہا تھا تو اس ملازم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چونکہ چھوٹی حیثیت کا آدمی تھا، اس لیے عباس سے یہ پوچھنے کی جرت نہ کی کہ وہ زینے کہاں لے جا رہا ہے، لیکن یوں کیا کہ جب عباس نکل گیا تو ملازم نے اٹھ کر دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ملازم نے عباس کو گھوڑوں پر زینے کستے دیکھا، پھر عباس اور نوشی کو گھوڑوں پر سوار ہوتے دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس نے یہ جرت بھی نہ کی کہ نوشی کے منگیتر کو بتاتا کہ عباس اور نوشی کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ خاصا وقت گزر گیا تو بدو ملازم نے نوشی کے منگیتر کو دیکھا کہ وہ خیمے سے نکل کر چند قدم آگے جا رکا ہے اور ہامون کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر وہاں رک کر منگیتر ہامون کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت ملازم اپنے خیمے سے باہر آیا اور منگیتر کو دیکھنے لگا۔ اس وقت بھی اس نے یہ ہمت نہ کی کہ منگیتر کو بتا دے کہ وہ دونوں تو کہیں چلے گئے ہیں۔ کچھ وقت بعد منگیتر دوڑتا ہوا اپنے خیمے کی طرف آیا۔ اس وقت ملازم آگے ہوا اور پوچھا کہ وہ کیوں دوڑا آ رہا ہے۔ منگیتر نے اسے بتایا کہ ہامون مرا پڑا ہے اور وہ بدو عباس اور نوشی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ تم ضرور جانتے ہوگے بدو کہاں رہتے ہیں، نوشی کے منگیتر نے ملازم سے کہا۔
وہ بدو ہامون کو قتل کر کے نوشی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، وہ یقیناً اسے اپنے گھر لے گیا ہے۔ تم آؤ اور میرے ساتھ چلو اور مجھے بتاؤ کہ یہ بدو کہاں کہاں رہتے ہیں، ان کے سردار سے مجھے ملواؤ۔ ملازم ابھی اسے کچھ بتا نہیں سکا تھا کہ منگیتر دوڑتا اپنے خیمے میں گیا اور زین اٹھا لایا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ فوراً اپنی زین اٹھا لائے اور گھوڑا تیار کرے۔ ملازم نے اسے بتایا کہ سالینوش اور نوشی اس طرف نہیں گئے جدھر بدو رہتے ہیں، وہ فرما یا بلبیس کی طرف گئے۔ یہ بدو سالینوش نہ فرما جائے گا نہ بلبیس۔ نوشی کے منگیتر نے قہر بری آواز میں کہا، تم یہ بتاؤ کیا اس طرف بھی بدوؤں کے کوئی قبیلے رہتے ہیں؟ بہت دور جا کر راستہ دائیں کو مڑتا ہے، ملازم نے جواب دیا۔ یہ راستہ خاصا آگے جا کر پھر دائیں کو مڑتا ہے اور کچھ اور آگے جا کر ایک علاقہ آتا ہے جس میں بدوؤں کے 2 قبیلے رہتے ہیں۔ کیا تم سالینوش کو جانتے ہو؟ منگیتر نے پوچھا۔ وہ کون سے قبیلے کا سردار ہے؟ نہیں، ملازم نے جواب دیا، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے کچھ ایسا شک بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص بدو ہے ہی نہیں۔ مجھے بھی یہی شک ہے، منگیتر نے کہا۔ وہ لڑکی کو لے اڑا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ملازم نے غلامانہ سے انداز سے بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ گھوڑا اتنی تیز نہیں دوڑا سکتا، اور اگر کہیں لڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ لڑ بھی نہیں سکے گا۔ نوشی کا منگیتر اس قدر غصے میں اور ایسی جلدی میں تھا کہ ملازم کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کیا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ملازم نے عباس کو بتایا کہ نوشی کا منگیتر تو چل پڑا، لیکن وہ خود وہاں زیادہ دیر نہ رک سکا۔ اس نے سوچا کہ اب اپنے ہی گھر چلا جائے اور واپس بلبیس نہ جائے۔ وہ شاہی محل کی سیاست سے تنگ آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگا تو اسے نوشی کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو نوشی واپس بلبیس چلی جائے تو پھر وہ اپنے 2-4 فوجی اس کے قبیلے میں بھیج کر اسے گرفتار کروا کے بلا لے گی۔ اصل بات یہ تھی کہ بدو ملازم کوئی فیصلہ کر ہی نہ سکا اور بلبیس کی طرف چل پڑا۔ اس نے راستے میں نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں دیکھیں تو وہ وہیں رک گیا۔ عباس نے اسے سنایا کہ یہ دونوں کس طرح مرے ہیں، پھر اسے کہا کہ وہ بلبیس جائے تو نوشی کے ماں باپ کو بتائے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، لیکن ملازم نے کہا کہ اب تو وہ اپنے قبیلے میں ہی جائے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ بلبیس گیا تو نوشی کا جرنیل باپ غصے میں اسے ہی قتل کر دے گا۔ یہ مسئلہ عباس بن طلحہ کا نہیں تھا، نوشی کے والدین کو اطلاع ملتی نہ ملتی، یہ بدو ملازم بلبیس جاتا یا اپنے قبیلے میں چلا جاتا، عباس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ عباس فرما کی طرف چل پڑا۔ عباس بن طلحہ 1.5 یا 2 دنوں کی مسافت کے بعد فرما پہنچا اور سیدھا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ عباس عمرو بن عاص کے جاسوسی کے اس نظام کا ایک بڑا ہی قابل اور دانشمند فرد تھا جو انہوں نے سارے مصر میں ایک جال کی طرح پھیلا دیا تھا۔ عباس 1 مہینے اور کچھ دنوں بعد جاسوسی کا مشن پورا کر کے واپس آیا تھا۔ کوئی نئی خبر لائے ہو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس سے پوچھا۔ عباس نے اپنی جاسوسی کی پوری رپورٹ سپہ سالار کو پیش کی اور آخر میں نوشی اور ہامون کا واقعہ سنایا۔ کوئی ایک بھی بات چھپائی نہیں اور ذرا ذرا سی تفصیل سنا ڈالی۔ سپہ سالار نے عباس کو ہلکی سی سرزنش کی کہ وہ خواہ مخواہ دوسروں کے مسائل میں اپنی ٹانگ جا اڑاتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لڑکی کے منگیتر کے بجائے وہ منگیتر کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا سپہ سالار۔ میں نے جب لڑکی کی زبانی سنا کہ وہ ان بدوؤں کو رومی فوج میں شامل کرنے آئی ہے اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بدوؤں کا جو لشکر مسلمانوں سے جا ملا ہے اسے ورغلا کر مسلمانوں سے ہٹایا جائے، تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اپنی شناخت بدل کر اس کے ساتھ ہو لوں۔ یہ دیکھنا بہت ہی ضروری تھا کہ یہ لوگ کیا کارروائی کرتے ہیں اور انہیں کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا ہی اہم اور نازک تھا۔ اس ہامون جادوگر کو میں نے ایک تو اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کی آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا جو اس کے لیے رضامند نہیں تھی اور اس سے نفرت کرتی تھی۔ اسے قتل کرنے کا دوسرا جواز یہ تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بدوؤں کے سرداروں پر اس کا ایسا اثر ہے کہ وہ اس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔
میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ شخص اس لڑکی کو حاصل کرنے کی خاطر سرداروں سے کہہ دے کہ وہ اپنا ایک لشکر تیار کر کے رومی فوج کو دے دے۔ میں نے ہامون کو قتل کر کے یہ خطرہ ہی ختم کر دیا۔ پھر شاہی خاندان کی یہ لڑکی بھی ماری گئی اور اس کا منگیتر بھی۔ اب ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اس علاقے کے بدو رومیوں سے جا ملیں گے اور ہمارے پاس آئے ہوئے بدو ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ بھی دیکھیں سپہ سالار، ان دونوں سے کتنی اہم معلومات مل گئی ہیں۔ بعض معلومات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ مقوقس اور اطربون آپس میں متفق نہیں، وہ مصر کا دفاع کس طرح کریں۔ مقوقس محتاط رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اطربون لڑنے کے حق میں ہے۔ اس رومی لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ ہرقل نے ان دونوں کو پورے اختیارات دے دیے ہیں، لیکن یہ بھی کہا کہ قبطی عیسائیوں پر نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغاوت کر دیں۔ اس صورت میں مصر کو مسلمانوں سے بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ لڑکی شاہی خاندان کی تھی، اس لیے میں نے اس کی ہر بات قابل اعتماد سمجھی۔ وہ ہرقل کے خلاف نفرت کا اظہار کرتی اور کہتی تھی کہ وہ ہمت ہار بیٹھا ہے، شام کی شکست نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ شاید اس لیے مصر سے دور رہنا چاہتا ہے کہ ایک اور شکست کا داغ اس کے ماتھے پر نہ لگے۔ یہ بدو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ انہیں ہم نے فرما کا مال غنیمت اسی حساب سے دیا ہے جس حساب سے ہم نے اپنے لشکر میں تقسیم کیا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہیں۔ آخری فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے سپہ سالار، عباس بن طلحہ نے مشورہ دیا۔ میں جو کچھ دیکھ آیا ہوں اس کے پیش نظر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کمک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور فوراً پیش قدمی کر کے بلبیس پہنچنا ہے۔ رومیوں کو سنبھلنے کا اور دم لینے کا موقع نہ دیں، انہیں سوچنے کی مہلت تک نہ دیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند اور جرأت مند تھے۔ ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پائی جاتی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر حملے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ خالد بن ولید کی طرح بے خطر اور بے دھڑک ایسے خطروں میں کود جاتے ہیں جہاں مجاہدین کے پورے لشکر کی ہلاکت صاف نظر آنے لگتی ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے ہی لشکر کو تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا اور اپنے ماتحت سالاروں اور کمانڈروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ دشمن کے تعاقب میں رہیں اور اسے دم نہ لینے دیں۔ جب نوشی بدوؤں کے علاقے میں چلی گئی تھی، اس کا شکست خوردہ جرنیل باب بلبیس پہنچا اور فرما کی شکست کی خبر سنائی تو وہاں موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی فوج کے بکھرے ہوئے سپاہی جب ایک ایک دو دو کر کے بلبیس پہنچے، انہوں نے مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی ایسی باتیں سنائیں کہ بلبیس میں جو فوج تھی اس پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ دو یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی فوج میں یہ بات پھیل گئی اور سپاہیوں کی زبان پر چڑھ گئی کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد بہت ہی تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار اور غیبی طاقت ہے، ورنہ انسان اس طرح نہیں لڑ سکتے۔ جاسوسوں نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج کی یہ کیفیت بھی بتا رکھی تھی۔ یہ اس جذبہ جہاد کا کرشمہ تھا جس سے مجاہدین سرشار تھے اور انہوں نے اپنا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔